بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا. حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے. اس حدیث کی وضاحت فرما دیں. نیز اگر شوہر، یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عورت، کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی. کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف، چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں آپ کو مشال خان چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے، بیوی ہم بستر سے انکار کرے تو کیا کرے، تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. حقوق مردوں کے ہیں، بعض عورتوں کے ہیں، تو وہ بتانے پڑتے ہیں. تو اسی طرح عورت کا بھی حق، مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت، اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی، اس کے لیے گناہ ہی. ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے، بخار ہے اس کو، کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے، بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو، روٹی پکا رہی ہو، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے، کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے. تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے، وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے، کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہے، تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ، دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی، وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہے کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ نہیں، مرد پہ لعنت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے، دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی، جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو. اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے، مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے، تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو یہ عمل کر نہیں سکتا، جبکہ عورت کر سکتی ہے. تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ، وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے. تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیار سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے؟ تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی. تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہو پاتا. اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے. اور ویسے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن شریعت نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہو جائے گی. باقی عورت کے لیے اختیار ہے اس کو، ہاں بیمار ہے یا مینسز ہیں وہ تو پھر تو ایک ویسے ہی مینسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دیے، تو ایسا نہیں ہے. اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دیے ہے نا.
बहुत सारे औरत को भी तो हुकूक दिए कि जो खुद पहनते हो, जैसा मयारी लिबास खुद पहनते हो, अपनी बीवी को भी वैसा ही मयारी लिबास पहनाओ। जैसा मयारी खाना खुद खाते हो, हदीस में आता है, वैसा मयारी खाना बीवी को भी खिलाओ। तो ये भी तो औरत को भी तो हुकूक दिए। हमारी खवातीन जिस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही हैं, उस कल्चर में तो ये है कि औरत शौहर को हमबिस्तरी से रोक सकती है, शौहर बीवी को भी रोक सकता है, यानी शौहर भी मना कर सकता है, औरत भी मना कर सकती है। वहां दोनों के हुकूक सेम है, लेकिन फिर वो इतने सेम है कि फिर वहां मर्द के जिम्मे शौहर का औरत के जिम्मे, यानी मर्द के जिम्मे औरत का नान नफका भी नहीं है। तो फिर गैस बिजली के बिल भी औरत यानी मर्द के जिम्मे नहीं है। तो फिर खवातीन से लेना है ना वेस्टर्न कल्चर को, तो फिर पूरा लेना वहां से। तो फिर शौहर क्यों गैस बिजली का बिल जमा करा रहा है, बच्चों की स्कूल की फीसें शौहर क्यों दे रहा है, शौहर नान नफका क्यों दे रहा है? तो जब इस्लाम ने कुछ हुकूक औरत को दिए हैं तो कुछ शौहर को भी दिए हैं। तो इसी तरह से बैलेंस हमारी सोसाइटी में कायम होगा। तो इसलिए खवातीन को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी शिकायतें आती हैं जिसमें मर्द बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, फिर वो उनकी लड़ाइयां होती हैं, तलाकें होती हैं। औरत इसको नॉर्मल ले रही होती है, मर्द के दिमाग पे शहवत का एक जुनून चढ़ा हुआ होता है। जब बीवी उसको मना करती है, वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है, और फिर वो मारधाड़ तक नौबत भी आती है, फिर वो तलाकों तक नौबत भी आती है। तो ये बहुत गलत चीज है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब औरत को हुक्म दिया है कि मर्द की ख्वाहिश को, अपने शौहर की ख्वाहिश को पूरा करे, तो इसी में खैर है। औरत को चाहिए उस वक्त चाहे दिल ना भी चाह रहा हो, अपने शौहर की इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया करें। उसके वक्ती तौर पर तो आपको नुकसानात नजर आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके फायदे हैं, इससे घर में फायदे हासिल होंगे, और इस्लाम की मान के चलने में ही औरत के लिए खैर है। रहा यह मसला कि शौहर अगर कोई ऐसा तरीका इख्तियार करता है हमबिस्तरी का जिसमें वो औलाद को रोकता है, तो इसमें यह जरूरी है कि बीवी की परमिशन हो। वो औरत की परमिशन के बगैर ये काम नहीं कर सकता। तो क्योंकि औलाद दोनों का हक है, औलाद को रोकने के लिए दोनों की परमिशन होगी तो औलाद रोकी जा सकती है। अगर दोनों में से एक की भी परमिशन नहीं है तो फिर औलाद रोक नहीं सकते। दूसरी शादी को मेंशन करना लाजिम है। क्या दूसरी शादी में निकाह नामे में दूसरी शादी का लिखना जरूरी है, या दूसरी शादी के वक्त दूसरी शादी का बोलना जरूरी है? आरिफा सुल्ताना इंडिया से। नहीं जी, ना लिखना जरूरी है ना बोलना जरूरी है। अलबत्ता दूसरी बीवी जिससे शादी हो रही है उसको बताना ये जरूरी है कि पहले से मैं शादीशुदा हूं, मेरी एक बीवी मौजूद है। इस सेंस में जरूरी है कि अगर आपने नहीं बताया तो इसके साथ धोखा है, और धोखा इस्लाम में हराम है। निकाह तो हो जाएगा, आप बताएं या ना बताएं, निकाह तो नाम है इजाब व कबूल का, वो तो हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी उसकी पाकिस्तानी कानून में। लेकिन उसमें अगर आपने दूसरी बीवी तो नाजरीन, मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। को नहीं बताया कि मेरी पहले से मौजूद है, तो ये धोखा बहरहाल है और धोखे का गुनाह होगा। बाज लोग दूसरी शादी कर रहे होते हैं और उसको बता नहीं रहे होते कि मेरे निकाह में पहले से बीवी मौजूद है।